اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس یوم المعاد ہوگا، یوم الجزا ہوگا، اور جزا جو ہے وہ خیر والوں کو خیر سے ملے گی اور شر والوں کو سزا ملے گی، وہ دن واقعتاً لا محالہ ہر حال میں ہونا ہے، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے قرآن اتارا، پہلے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجی، رسول بھیجی، آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آخری کتاب اللہ کا قرآن۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اللہ کے قرآن کے بعد پھر کتاب کوئی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے وہ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں بھیجا ہے، جو فصیح بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگر آئے، تو اس زمانے میں چونکہ جادو کا زور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو جادو کا توڑ کرے۔ میرے آقا کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، حتیٰ کہ عورتیں ایسے شعر کہتی تھی کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا۔ تو یہ دور جو ہے دور بلاغت تھا، دور فصاحت تھا، دور شعراء تھا۔ اللہ نے ایسی کتاب بھیجی، ایسی کتاب بھیجی عربی زبان میں کہ کسی کو شبہ بھی نہ پڑے اور کوئی اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ ادب اور شعر میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ایک شاعر نے تو خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی کتاب کا نام بھی متنبی ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے شعراء جب حج پہ آتے تھے یا عمرے پہ آتے تھے تو اپنا کلام لکھ کے کعبۃ اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سبع معلقہ۔ آج بھی ہمارے مدرسوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ادب کے اعتبار سے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دیکھو جی یہ میرا کلام ہے، اگر کوئی ایسے بہتر کلام لا سکتا ہے تو وہ بھی لکھے۔ اللہ نے کسی مسلمان کے دل میں بھی بات ڈال دی، اس نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے نا سورۃ الکوثر، وہ لکھ کے اس نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیا۔ اب جو شاعر آئے، بڑے بڑے ادباء آئے، دیکھیں کہیں یہ کس کا کلام، کیونکہ نیچے کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، شعراء تو اپنا نام لکھتے تھے نا کہ یہ کلام فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کے نیچے تو کوئی نام نہیں تھا۔ وہ کھڑے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ کیا یہ کس کا کلام۔ آخر جب ان سے اس کا توڑ نہ بن سکا تو اس دور کا جو ان کا سب سے بڑا شاعر تھا ربیہ، وہ استاد الشعراء تھا، اس کے پاس گئے کہ جی آج تو ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے ایک چیز لکھی ہوئی لگائی گئی ہے جس کا ہمیں تو توڑ نہیں آتا، مہربانی کریں آپ پڑھیں۔ ربیہ آیا، اس نے دیکھا، پڑھا، غور کیا، تدبر کیا، کہا بھی کاغذ قلم لے آؤ، میں اس کا جواب لکھتا ہوں۔ شعراء خوش ہو گئے، انہوں نے کہا چلو کوئی تو آیا نا مقابلہ کرنے والا۔ تو اس نے جب کاغذ قلم منگوا لیا تو نیچے لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، مجھے خدا کی قسم کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو جب بندے کا کلام نہیں تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ یہ بندے کا کلام نہیں۔ اور پھر قرآن کی تاثیر ایسی تھی نا جی کہ جس نے بھی سنا لیکن نیک نیتی سے، لیکن اب قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب تک دل میں یقین نہ ہو، توجہ کامل نہ ہو،
اس وقت تک پڑھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور سمجھ بھی نہیں آتا۔ علماء نے ایک ایک آیت پہ غور کرتے ہوئے راتیں گزار دی، ساری ساری رات جاگتے رہے، ایک آیت سمجھ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ صبح کی نماز میں جب آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، رات کو آپ سہران تھے، جاگتے رہے؟ فرمایا ہاں جاگتے رہے۔ کیوں، خیر تو تھی؟ انہوں نے کہا خیر تھی، بس ایک آیت پہ میری نظر پڑی تو اسی پہ میں غور کرتا رہا، اس ایک آیت سے میں نے 370 مسئلہ استنباط کیا۔ یہ تھے امام، یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہو امام بنا دو۔ آج کل تو پرویز بھی امام ہے اور قادیانی بھی امام ہے اور چکڑالوی بھی امام ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فتنے اٹھے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ایک واقعہ ادبی لحاظ سے بڑا عجیب آیا ہے تاریخوں میں کہ ایک شاعر تھے، ان کا نام قیس تھا۔ امرؤ القیس الگ ہے، یہ قیس الگ ہے۔ اس نے کوئی شعر کہا، بادشاہ کو شکوہ پہنچا کہ انہوں نے یہ شعر آپ کے خلاف کہا ہے۔ خوشامدی ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر خوشامدیں کرتے رہتے ہیں، حکومت وقت کو جا کے درخواستیں دیتے ہیں اپنی روٹی حلال کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے دیکھیں کیسے وفادار ہیں۔ بادشاہ کو یہ آپ کے خلاف لکھا ہے، بادشاہ اس کو بلا لگا، جی میں نے آپ کے خلاف تو نہیں لکھا، لیکن شعر میں نے لکھا ہے۔ بس بادشاہ ہوتے ہیں، حکم دیا بھی جاؤ اس کو قتل کر دو، سزائے موت۔ وہ لے گئے، تو جب وہ اس کے جلاد اور سپاہی اس کو قتل کرنے کے لیے اس مقتل گاہ میں لے جا رہے تھے تو ہر دور کا یہ قاعدہ تھا، انہوں نے کہا بھی دیکھو بات سنو، تمہاری کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی وصیت ہو تو وہ کر لو، ابھی 15 منٹ کے بعد تو تمہاری گردن اڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا یار میں نے کیا وصیت کرنی، شاید آدمی نے میرا گھر نہ بار نہ جائیداد نہ کوئی چیز، میری 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی فلاں شہر کے فلاں دیہات میں، کیا میں نے وصیت کرنی؟ انہوں نے کہا بھائی پھر بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری وصیت پوری کریں گے، مرنے والے کی وصیت پوری کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر کبھی تم وہاں سے گزرو نا، میری بیٹیوں کو ملو تو سلام کہہ دینا، یہ نہ کہنا کہ وہ مر گیا، قتل ہو گیا، ان کو اتنا کہہ دینا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما۔ انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کو پیغام ہے کہ اے قیس کی 2 بیٹیاں، تمہارا باپ، تمہارا باپ کیا ہے، تمہارا باپ مر گیا، زندہ ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس یہی کہہ دیں، اگر جاؤ نہ جاؤ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، جب میں ہی مر گیا تو میں کیا کروں گا لڑکیوں کا۔ انہوں نے مار دی۔ کافی مدت کے بعد اتفاق سے وہی سپاہی جو تھے نا جی اسی شہر میں گزرے جس کا قیس نے ذکر کیا تھا، وہاں پوچھا بھی یہاں قیس کا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ قیس کا گھر ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیچاری اکیلی ہیں، کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے، بکریاں چراتی ہیں، ان کا دودھ بیچ کے گزارا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا یار آ تو گئے ہیں، ہم ان کی بیٹیوں کو یہ تو نہیں بتاتے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے، چونکہ لڑکیاں ہیں روئیں گی، غم ہوگا، بس اس کا پیغام ہم دے دیتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ ہمیں ملا تھا فلاں شہر میں اور اس نے ایک پیغام دیا تھا آپ کے نام۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما۔ انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو، ہم اس کا جواب آپ کو لکھ کے دیتی ہیں۔ وہ ایک لڑکی گھر میں گئی، چپکے سے تلوار لے کے آئی، ایک سپاہی کی گردن پہ ماری، گردن اڑ گئی، دوسرا بھاگ گیا۔ جو بھاگ گیا وہ پھر سیدھا بادشاہ کے پاس کہا جناب ہمیں تو اسی قیس کی لڑکیوں نے مارا ہے، ان کو پکڑو پیش کرو۔
جب لڑکیاں پیش ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے سپاہی کو مارا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مارا۔ کیوں مارا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے ہمیں باپ کا پیغام دیا تھا کہ یا ابنتا کیسن ان اباکما، تو ہم سمجھ گئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قد قتل وقاتلہ لناکما، کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے، ہم نے کیا ظلم کیا ہے ہم نے؟ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے ان کو آزاد بھی کر دیا، انعامات بھی دیے، اور کہا تمہارا باپ تو خیر مر گیا ہے، لیکن اب اس کا مداوع میں کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اس قسم کے شاعر بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ ایک مصرع لکھا دوسرے سے خود سمجھ گئے۔ لیکن ایسے بڑے بڑے شاعر جو تھے نا، جب قرآن سامنے آیا تو بس دنگ رہ گئے، پھر ان کی بولتی بند ہو گئی، انہوں نے کہا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن جادوگر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، کسی جگہ فرمایا کہ یہ تیرے رب نے اتارا ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محامد کا مستحق بھی ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اتارا ہے۔ کہیں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ اور کسی جگہ اللہ نے وضاحت بھی فرما دی کہ نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ جبریل ہے جس کا لقب روح الامین ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، قرآن ہم نے آپ کے دل پہ اتارا۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور کہیں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو لغت عربی میں اتارا، تم بھی عرب ہو تاکہ اچھی طرح سمجھ سکو کہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب چونکہ قرآن اتنی اہم چیز ہے تو جب جبریل آتے حضور پہ آگے بھائی تلاوت کرتے، حضور جلدی جلدی پڑھتے رہتے کہ کہیں لفظ کوئی رہ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ پہلی دفعہ اترتا تھا نا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی پہ انعام فرما دیا، فرمایا میرا مدنی بالکل جلدی نہ کیا کریں، بالکل زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بالکل آہستہ نہ پڑھیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے، پڑھائیں گے بھی، تمہارے سینے میں بھی جمع کر کے بٹھا دیں گے۔ ایک خطرہ تو تھا کہ شاید حضور بھول جائیں، ابا آدم بھی تو بھول گئے تھے، اللہ نے اس کا بھی مدعوہ بیان کر دیا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ پھر صرف آپ نہیں بھولیں گے بلکہ آپ جس کو دعا کر دیں گے وہ بھی نہیں بھولے گا۔ یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چونکہ ہر وقت رہتا ہوں، آپ کی ہر حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن انسان ہوں، ڈر لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، اس لیے روایت باللفظ کے بجائے پھر روایت بالمعنی کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں قرآن نہ بھولوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو چادر بچھاؤ۔ اللہ یہ حکمتیں ہیں، دیکھیں نا چادر بچھانے کا کیا تعلق ہے بھول جانے سے۔ چادر بچھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، فرمایا اس چادر کو لپیٹو، چادر لپیٹ کے سینے پہ لگا دو، سینے پہ لگا دی، فرمایا جاؤ ابو ہریرہ انشاءاللہ اب نہیں بھولو گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ حضور کے ہاتھ لگ گئے جس کو۔ حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور نے اور فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بڑے بڑے صحابہ پھر ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرما، حساب بھی عطا فرما، ومکنہ فی البلاد، اور شہروں میں اس کی حکومت کو بھی مستحکم فرما۔ یہ حضور کی دعا تھی نا کہ 18 سال تو گورنر رہے حضرت امیر معاویہ، تو 18 سال تو دمشق کے گورنر رہے، پھر اس کے بعد خلیفہ بن گئے۔ یہ حضور کی دعا تھی، اور جہاں گئے ایسا نظم کیا کہ قیامت تک وہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ شیعہ جس کو زیادہ گالیاں دیں نا، سمجھا کریں کہ اس نے زیادہ دین پھیلایا ہے، وہ غصہ تو وہ ہوتا ہے نا، ورنہ حضرت عمر سے ان کا برادری کا جھگڑا تھا۔ حضرت عمر نے چونکہ دین کو جما دیا، اسلام کو پھیلا دیا، اے آگ سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے میرے مدنی سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ آپ بالکل غم نہ کریں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، اور اگر ہم خود چاہیں گے تو بھلا دیں گے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، ہم چاہیں منسوخ کر دیں، ہم چاہیں بھلا دیں، اللہ تو قادر ہے نا۔